یہ چیز انگریزوں کے ہاں ہے، بیلنسڈ متوازن کو تو آپ کہیں گے، یہ احسن کے لیے تو پھر کیا لفظ لائیں گے؟ یہ بیوٹی وغیرہ وہ بات نہیں بنتی اس کے اندر۔ احسن یہ دیکھنا ہے کہ احسن عمل زندگی میں اس نے جو کیا ہے اس نے اس کو احسن بنایا ہے یا نہیں۔ خدا کا مقصد یہ تھا، مطلوب یہ تھا انسان سے کہ تیری زندگی احسن ہو جائے۔ وہ جو اقبال نے کہا، وہ کیا بات یہ شخص کیا جاتا ہے، قرآن کے متعلق کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے، آنچ حق می خواہد آ سازت ترا۔ جو خدا چاہتا ہے نا کہ تو اس قسم کا بن جائے، وہ تمہیں اس قسم کا بنا دیتا ہے۔ بات تشریح میں آنے کی تھی نہیں، حسن کی تو آپ تشریح کریں گے تو پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیں گے آپ۔ یہ تو اپریشیٹ کرنے کی صرف چیز ہوتی ہے۔ اقبال کا بھی کمال یہ ہے کہ اس نے تجزیہ نہیں کیا، انالیسز نہیں اس کا کیا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ آنچ حق می خواہد آ سازت ترا، اور حق کیا چاہتا ہے؟ احسن تقویم۔ تو کہا ہے کہ یہ موت اور حیات جو ہے اس کا تضاد تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں مواقع ایسے میسر آ جائیں کہ تم وہ کچھ بن جاؤ جو کچھ بنانا خدا کا مقصود تھا۔ خدا نے بنایا ہوا انسان نہیں دیا۔ جس طرح سے اس نے طبعی زندگی میں یہ جو جنین ہوتا ہے وہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ بنایا ہوا نشو و نما یافتہ بڑا انسان تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک حیولے کی شکل کے اندر ایک انسان سا ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان بننے کی صلاحیتیں اور استعداد رکھ دی جاتی ہیں کہ مناسب نشو و نما اس کی ہوتی چلی جائے تو وہ بڑھتا پھولتا پھلتا جوان ہوتا بڑا ہوتا انسان بن جاتا ہے۔ یہی چیز انسان کی ذات کی ہے، اس کو ان ڈیولپڈ شکل کے اندر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن نے جو رہنمائی دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر جو تمہاری ان ڈیولپڈ صلاحیتیں ہیں وہ ڈیولپڈ ہو جائیں گی، اور اس کے لیے معیار جو ہے وہی احسن ہونا معیار ہے۔ وہ حسین تک بھی نہیں محدود رکھتا، وہ تو احسن بنانا چاہتا ہے تمہیں۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پھر آ گئی۔ میں نے کہا ہوا ہے نا کہ آیت کے آخر میں جو خدا کی دو صفتیں آتی ہیں، وہ آیت کا مفہوم جو ہے وہ اس کی وضاحت نہایت بےتابی سے کر دیتی ہے۔ کیا چیزیں؟ دو چیزیں چاہیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس کے لیے خدا کی ایک تو عزیز، آپ کو معلوم ہے میں نے کہا تھا کہ عزت کے معنی یہ نہیں جو ہمارے ہاں عزت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے یہاں والے تو گاؤں کے لوگ یا عام لوگ بھی جو بازار کے بھی ہیں، غصہ چڑھا اس کو گالی دینا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا انہیں میری بے عزتی خراب کر دیتی ہے۔ بے عزتی خراب کر دیتی ہے، نہیں سمجھے؟ تو عزت کے معنی عربی زبان میں یہ نہیں ہوتے، اس کے معنی غلبہ ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، تسلط ہوتی ہے۔ اب اس قسم کی زندگی کے لیے جو حسن پیدا کر دے، دو چیزوں کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہے، غالب آنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ مار کھانے کی نہیں بات، ساتھ ہو جا کاک مسجد دا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تصوف ویدانت مسٹسزم ہے، ضعیف سے ضعیف تر کرتے چلے جاؤ، وہ کبھی سے کبھی تر کرتا چلا جاتا ہے، اعلان بناتا ہے اس کو، عزیز ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا غلبہ کاہے کے لیے غفور ہے، غریبوں کی، کمزوروں کی، یوں کہیے کمزوروں کی، ضعیفوں کی حفاظت کرتا ہے۔
غلبہ اور حفاظت کو اکٹھے ہو جائیں تو اسلامی نظام بن جاتا ہے۔ ورنہ دوسرے کو کچلنے کے لیے تو غلبہ، چنگیز اور ہلاکو بھی حاصل کر لیتے ہیں، آرام حاصل کر سکتا تھا۔ عزیز کے ساتھ غفور ہونا اسلامی نظام کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ملک کے ساتھ برکت ہونا، عزیز کے ساتھ غفور ہونا، آپ نے غور فرمایا یہ صفات خداوندی کاہے کے لیے دی ہوئی ہیں؟ وہ اپنا تعارف تو نہیں کرا رہا، ہم ایسے ہیں اور ہم ایسے ہیں۔ اس سے ہی انسانی ذات کی نشو و نما بھی ہوگی۔ اتنی قوت ہو کہ مظلوم کی حفاظت کے لیے ظالم کی کلائی مروڑ سکے۔ مظلوم کی کلائی مروڑے گا اگر تو وہ تو پھر درندہ ہو جائے گا، مومن نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسرے کی کلائی مروڑنا تو ایک طرف رہا، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے گا تو وہ تو پھر حیوان بھی نہیں ہوتا۔ عزیز، غفور۔ اب آگے بات آتی ہے قرآن کا انداز جو حقائق بیان کرتا ہے، اس کی شہادت کے لیے خارجی کائنات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ جب ہم نے قرآن کے نظام کو چھوڑا ہے، اس کے آئین کو چھوڑا ہے، اس کے حقائق کو چھوڑا ہے، اس کی تعلیم کو چھوڑا ہے، وہ جو یہ شہادتیں پیش کرتا ہے ہمارے لیے یہ بھی بے معنی ہو گئی۔ یہ شہادتیں تو انہیں کام دیتی ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفکلی ان چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا کیا گیا۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایک پرانا شعر، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی، زندگی ہوئی نا۔ لیکن مومن کی تو کیفیت یہ نہیں، ہر آن ہے مومن کی نئی شان، نئی بان، کل یومن ہوا فی شان۔ کہا اس کے لیے خارجی کائنات کو دیکھیے، غفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے اس فضا کی پہنائیوں میں مختلف قرے پیدا کیے۔ اب یہ لفظ جو طباق ہے، اس کے معنی عام ترجمے میں کر جائیں گے اوپر تلے، ایک کے اوپر دوسرا، یہ معنی نہیں بنیادی اس کے ہوتے۔ جو چیزیں کسی ایک قانون کے تابع سرگرم عمل ہوں، ایک اصول ہو ان کا، وہ بنیادی طور پر مطابقت رکھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مطابقت بجلی یا الیکٹریسٹی کا ایک بنیادی اصول ہے، جتنی چیزیں بجلی سے چلیں گی وہ اس اصول کے اعتبار سے مطابق ہوں گی ایک دوسرے سے۔ کہا کہ یہ قرے تو سبع، قرآن جو کہہ جاتا ہے تو تعداد نہیں بتاتا، اس کی سات نہیں اس کے معنی، بکثرت اس کے معنی ہیں۔ قرے بکثرت ہیں، لیکن جس اصول کے ماتحت وہ کار فرما ہیں، بنیادی اصول کے مطابق وہ مصروف حرکت ہیں، اس میں ایک دوسرے سے مطابق ہیں، مطابقت ہے ان کی۔ یہ اسی مطابقت کے اوپر یقین تھا جو زمین پہ تجربے کرنے کے بعد یہ لوگ چاند پہ بھی چلے گئے، کہ جو اصول یہاں کار فرما ہے وہی اصول وہاں کار فرما ہے، شکل بدلے گی، حیت بدلے گی، حرکتوں میں فرق آ جائے گا، لیکن بنیادی اصول وہی ہے جو یہاں ہے۔ ہر قرے کے اندر بنیادی اصول وہی کار فرما ہے جو ایک قرے کے اندر ہے۔ اس لیے یہ طباقاً کے معنی ہیں باہم دیگر مطابقت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد قرآن کی جو آیات آ رہی ہیں، خالص ادب کے اعتبار سے بھی قرآن کی حسین ترین آیات میں سے ہیں۔
اللہ.